جی السلام علیکم، میں ہوں رفیق اوان، نیب صدر ینگ جرنلسٹ اینڈ ENN ٹی وی چینل ملتان۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہیں جو پاکستان بھر کے ٹی وی چینلز کی زینت ہیں، اور پاکستان ٹی وی چینلز کے جو شوز ہیں، ٹاک شوز ہیں، وہ ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ جناب پیر حیدر زمان قریشی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی پیر سنگھ، کیسے ہیں سر؟ مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، پاکستان کے جو اس وقت معاشی اور سماجی اور سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس میں ایک چیز کافی مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ، چاہے کاروباری طبقہ ہو، چاہے کسان ہو، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اس وقت پریشان ہیں۔ تھوڑے سے حالات اس قسم کے چل رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوان صاحب، آپ کا چینل ENN جو ہے اور جن جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر پاکستان ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ تو آپ کا نیا چینل ہے، سب سے پہلے تو میں نیک تمنائیں دینا چاہوں گا آپ کے چینل کی توسط سے۔ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی جو ہے نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے محرکات کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 2018 سے لے کر 2022 کے درمیان، جب پچھلی حکومت تھی، انہوں نے بہت زیادہ جو گروتھ اورینٹڈ پالیسی رکھی، بے دریغ امپورٹ کی، بے دریغ اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی۔ اس میں پراپرٹی مافیا بھی تھی، اس کے اندر سرکاری اداروں کی نجکاری نہ کرنا، بہت سارے قرضہ جات لیے گئے۔ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے تھے۔ جب اپریل 2022 میں نو کانفیڈنس ہوا، اور پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری میں وہ پہلا نو کانفیڈنس ہے جو کامیاب ہوا، اس وقت پاکستان کا 18 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور آپ کے پاس 2 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے تھے، تو پاکستان جو ہے بالکل دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اب اور مجبوراً IMF پروگرام جو سائن کیا گیا ماضی میں، اس IMF